بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں عرب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والی زندگی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے کیسے تبلیغ کی، خفیہ، اعلانیہ، عزیز و اقارب کو دعوت دی۔ آج ہم نے اس کے بعد پڑھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے اکٹھے ہی اسلام قبول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور یاد رکھیں یہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ یہ مکے کے دو ہی نوجوان تھے، ایک حضرت عمر اور دوسرا ابو جہل جسے عمر بن حشام اس کا اصل نام۔ ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا اسلام کے لیے انتخاب کر لے، تو اللہ کی ذات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ تو یہ اپنے بہن کو اور بہنوئی کو مارنے کے لیے نکلتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے۔ جب ان سے قرآن سنتے ہیں تو پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ نماز پڑھا کرتے تھے، خفیہ تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، جتنا پہلے اسلام کے خلاف تھے اتنا ہی پھر اسلام کی حمایت میں اسلام کو تقویت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنا ہی پھر اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر عمر کے اسلام لانے کے بعد اب چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے۔ عمر کے اسلام لانے کے بعد بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سارا کچھ مسلمانوں کو ستایا گیا، تکالیفیں دی گئیں۔ اب ہے اس کے بعد پہلی ہجرت کی ہے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکالیف دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اسلام پھیلتا گیا تو کفار جو ہے اس سے آگ بگولا ہونا شروع ہو گئے، ان کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ تو مسلمانوں کو طرح طرح کی ان لوگوں نے تکلیفیں دی، غریب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا، تو وہ جائے پناہ کی تلاش کرنے لگے۔ تو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں کا بادشاہ تو عیسائی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اسحامہ، اس کا نام ہے جسے ہم نجاشی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ وہاں جا کے مسلمانوں نے پناہ لی۔ وہ رحم دلی کے بارے میں اس کی بہت ہی مشہور تھا کہ اس کا دل بڑا نرم۔ نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے اس لیے ہجرت کی ہے کہ کافروں کے مظالم سے، ان کی تکالیف سے بچا جا سکے۔ تو اس کے اندر 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں اس قافلے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت رات کی تاریکی میں یہ قافلہ مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب پھر مکہ والوں نے جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو اس قافلے کے تعاقب میں پیچھے میں نکلے، بہت پیچھا کیا، لیکن مایوس واپس لوٹ آئے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی ناکام کوششیں بھی کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دھمکیوں، کسی بھی دھمکی کو، ان کو دھمکی جو تھی ان کی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام سارا کچھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں، مکے کی جو مالدار عورت ہے وہ آپ کو دے دیں گے، جو مال آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت سے ذرا رک جائیے، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام تجاویز کو رد کر دیے۔ اب اس کے بعد ہے قریش کے مظالم، قریش کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات پہ نہیں آتے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، پشت مبارک پر نجاست ڈال دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر رسی کی طرح ڈال کر اس سے زور سے کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ بھی قبول کیا، اور ان کی باتوں کا غصہ نہیں کیا کہ جو کچھ مرضی کر لیں۔ وہ اس لیے مظالم ڈھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، اس سے رک جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکے نہیں۔ اب اس کے بعد
غریب مسلمانوں اور غلاموں پر انہوں نے ظلم ڈھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ کر ہی رہے تھے، جسمانی تکلیفیں طرح طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، ان کو بھی دیے گئی۔ تو ان میں اسلام کے جو سب سے پہلے شہید ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے آپ کی قربانی، آپ کی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ ہے حارث بن ابی حالہ۔ یہ سب سے پہلے شہید۔ مسلمانوں کی تعداد 40 پہنچ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم میں جا کے توحید کا اعلان کیا، اس جرم میں مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ صحابہ کا ایمان، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، اطاعت، کہ وہ بھاگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں، یہ ظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ تو اس موقع پہ یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب قریش نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قریش نے اپنا ایک وفد ابو طالب کے پاس بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ ایک وفد کو چچا کے پاس بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بلایا کہ بھتیجے یہ مطالبہ ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو جو اللہ نے مجھے فریضہ دیا ہے، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، تو میں اس کو رک نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ تو چچا نے کہا کہ جاؤ بھائی، جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جو وفد آیا تھا قریش کا، اس کو سمجھا کے ابو طالب نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اب کیونکہ بہت پھر مسلمانوں کے اوپر حالات تنگ ہو گئے، تو پھر یہ حبشہ کو جانا تھا، وہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دوسری ہجرت کی ہے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف۔ اس ہجرت کے اندر بھی بے شمار عورتیں اور مرد تھیں، یعنی کہ پہلے صرف 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، دوسری ہجرت حبشہ کے اندر 12 عورتیں اور 82 مرد تھے۔ اور اس کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کے اندر پھر رک گئے، ادھر ہی مقیم رہے۔ پہلی ہجرت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ اب قریش مکہ کا وفد جو ہے، پہلے انہوں نے ابو طالب کے پاس بھیجا، جب یہاں سے کوئی کام نہ بنا تو پھر یہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے جس کا نام اسہمہ ہے، یہ قریش کا وفد اس کے پاس چلا گیا۔ ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ، عامر بن عاص کی قیادت میں ایک وفد قیمتی تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی نے ساری صورتحال دریافت کی تو جعفر بن ابی طالب نے اس کے سامنے اسلام کے عروج، اس کی خوبیوں کے بارے میں ایسی عمدہ تقریر کی کہ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اور پھر انہوں نے بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائیں، تو پھر وہ کہنے لگا یہ تو کلام الہی ہے۔ انہوں نے قریش کے وفد کی پھر بھی نہ سنی، ان کی ناکامی ہوئی، یہ ناکام لوٹے۔ نجاشی بادشاہ نے قریش سے صاف صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں میں کر سکتا۔ نجاشی نے بعد ازاں اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اس کی وفات کی خبر سن کر اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ حبشہ کے مہاجرین کو حکومت کی طرف سے امن و امان حاصل تھا۔ حبشہ کے بعد مہاجرین ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد مدینہ پہنچ گئے۔ باقی جنگ خیبر کے موقع پر مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ روانہ ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن قبیلہ کارا کا ایک رئیس آپ کو پناہ میں لے کر واپس لایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز کے بعد اس کی پناہ لٹا دی اور حفاظت خداوندی کو کافی خیال کیا۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ہے، اور پھر مسلمانوں کو کس کس تکالیف کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے کیا کیا تکلیفیں دی ہیں۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے اندر شارٹ کویسچن ہیں، ایم سی کیوز ہیں کہ اسلام کا پہلا شہید کون سا صحابی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی قریش کا وفد کس کے پاس گیا تھا، نجاشی کا اصل نام کیا ہے، اسہمہ۔ پہلی ہجرت میں کتنے لوگ تھے، کتنی مرد اور کتنے عورتیں تھے، دوسری ہجرت کے اندر کتنی مرد اور عورتیں تھیں۔ اس طرح کے سوال اس میں سے آپ نے شارٹ اور ایم سی کیو جو ہے وہ یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ، کل تک کے لیے۔